کل یا پرسوں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، احادیث میں ان کی عبادت کی بہت فضیلت بیان ہوئی۔ مہینوں کی جو تقسیم ہے، اس میں 4 مہینے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان کا ادب احترام یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید فرمائی ہے۔ ذوالحجہ کا معنی ہے، ذو کا معنی عربی میں ہوتا ہے والا، اور کہا جاتا ہے بڑا ذو علم آدمی ہے، ذو مال آدمی ہے، ذو وجاہت ہے یا ذی وجاہت ہے، اردو میں بھی ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حجہ حج سے ہے کہ حج والا مہینہ، کیونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، تو اس کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور بقیہ جو 3 مہینے ہیں ان کی حرمت اپنی جگہ۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے اعتبار سے سب سے پہلی فضیلت اور شرف کے متعلق فرمایا کہ رمضان کی ہے، اور اس کے بعد کوئی مہینہ ہے وہ اعظم حرمتاً، حرمت کے اعتبار سے کوئی بڑا مہینہ ہے تو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس کی ابتدا بھی کل یا پرسوں ہو جائے گی۔ اور اس مہینے کے خاص طور پر جو شروع کے ایام ہیں، ان میں عبادت کی حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ ان ایام کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ عید کے دن تک یہ ایام شمار ہوتے ہیں، جس میں عام زندگی سے ہٹ کر معمولات میں اضافہ کر لینا چاہیے، تو وہ کثرت عبادت شمار ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام، کہ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں نیکی اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اس کے علاوہ بقیہ ایام میں نیکی اتنی محبوب نہیں ہوتی۔ نیکی تو محبوب ہے لیکن ان ایام میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں؟ ہاں کہ جہاد تو بہت بڑی عبادت ہے اور اخلاص کی انتہا ہے، تو کوئی سمجھے تو، کیونکہ انسان کے پاس دنیا میں جتنے بھی اسباب اختیار کرنے کے ذرائع ہیں، ان سارے اسباب کا تعلق زندگی سے ہے۔ مر گیا ہر چیز ختم ہے، اور جہاد میں کسی لمحے ہی بندہ مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، حدیث میں ہے کہ اسلام کی چوٹی، بلندی شان وہ جہاد میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جہاد کے بارے میں یہی ہے کہ ان ایام کی نیکیاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ فرمایا: ولا الجہاد فی سبیل،
جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 ایام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر استثناء فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، البتہ وہ بندہ اس کی نیکی بہت زیادہ ہے کہ جو گھر سے نکلے اپنا مال لے کر جائے، جان ہتھیلی پر رکھے، پھر واپس نہ اس کا مال آئے نہ اس کی جان آئے اور وہ شہید ہو جائے، تو اس کا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ لیکن زندگی کی جو عبادات ہیں ان میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ عام حالات میں نوافل کی جو تعداد ہوتی ہے اس تعداد کو بڑھا دیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے تو یہ کثرت عبادت میں شمار ہونے لگے، اور خاص طور پر پھر روزے کا اہتمام کرنا، اور وہ لوگ جو حج میں شامل نہ ہوں وہ عرفہ کا روزہ رکھ لیں، تو اس کے اجر و ثواب کی احادیث میں ترغیب بھی آئی ہے اور تاکید بھی آئی ہے۔ 5 دنوں کے علاوہ بقیہ ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، 3 دن ایام تشریق کے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی چھوٹی عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ بڑی عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور بڑی عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں عبادت کا تعین بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ روزہ رکھنا تو نیکی کا کام ہے، بندہ عید والے دن بھی رکھ لے، عید کے دوسرے دن بھی رکھ لے، تیسرے دن بھی رکھ لے، لیکن جس طرح بندے کا دل چاہتا ہے عبادت کا تعین اس طرح نہیں ہوگا۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، عبادت وہی کہلائے گی۔ اس میں اگر زیادتی کرے گا تو مبتدع شمار ہوگا۔ تو یہ 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، بقیہ ایام میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بعض احادیث میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو منع سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ تو یہ جو ایام کی تعیین ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو لمحات ہیں، جو وقت وہ گزار رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو جس کو جتنی بڑی عبادت سمجھ کر کیا جائے، اگر وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو عند اللہ اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص فجر کی نماز میں 2 کے بجائے اگر یہ کہے میں 4 فرض پڑھوں گا تو اس کے 2 فرض بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس نے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ تو بدعات سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اللہ نے دین کی حد بندی کی ہے کہ اس حد تک جانا ہے، اس سے آگے مت جانا، اس میں اکھاڑ پچھاڑ والا سلسلہ مت کرنا، اس حدود کے اندر رہ کر دین پر عمل کرتے رہنا۔ تو ابتدائی 10 ایام ذی الحجہ کے، ان میں عبادت کا اہتمام ہو، اور 10 ذی الحجہ سے لے کر 11-12 کی مغرب تک قربانی کا اہتمام ہو۔ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے، وہ قربانی کا اہتمام کریں، اور قربانی کرنا واجب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور ہر سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ یہ لزوم دلالت کرتا ہے اس کے وجوب پر۔
قربانی کرنا واجب ہے، جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا لازم ہے، تو قربانی کا اہتمام کرے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ جو بعض چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ جی قربانی کے بجائے اگر یوں کر دیں تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، یوں کر دیں تو اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر بعض لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے قربانی نہیں کی، میں نے یہ کولر لگوا دیا پانی کا، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ تعالی یوم النحر من احراق الدم، کہ انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، جتنی بھی، عید والے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی خون کا بہانا ہے۔ حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ جب حدیث میں آ گیا ہے اس کے بعد حجتیں پیش کرنا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قربانی کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس میں اگر کوئی حکمت بھی نہ ہوتی، اگر اللہ کی طرف سے یوں کہہ دیا جاتا کہ قربانی کرو، گوشت کو آگ لگا دو، کھال کو آگ لگا دو، بس خون بہاؤ اور اس کے بعد جانور کو آگ لگا دو، تو پھر بھی قربانی کرنا ہی افضل ہوتا، کوئی حکمت بھی نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے، اللہ کا حکم مقدم ہے۔ تو یہ جو ہمارے زمانے میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ حج کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو اس میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ نیکی ہے، اس کے بجائے اگر یوں کریں تو یہ بڑی نیکی ہے۔ نیکیوں کا آپس میں کبھی بھی تقابل نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ لوگوں میں مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ اس کا دفاع کریں، جب آپ اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھیں، ان سے تعلق ہو، بات چیت ہو، ان کو سمجھائیں یہ بات کہ نیکیوں کا آپس میں کبھی بھی تقابل نہیں ہوتا کہ جی کسی بندے نے قربانی کر لی تو قربانی کرنے سے بہتر تھا کہ کسی کو ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کے دے دیتا۔ نہیں، بالکل نہیں بہتر۔ قربانی کا اپنا وجود ہے۔ ہاں، دنیاوی آسائش کی چیزوں کا تقابل ان معاملات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ جی آپ نے 20 لاکھ کی گاڑی دی ہے، آپ 10 لاکھ کی گاڑی لے لیتے اور کسی کو 20 کولر لگوا کے دے دیتے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ آپ کسی سے کہیں جی آپ کے ہاتھ میں 2.5 لاکھ کا فون ہے اور آپ آئی فون استعمال نہ کریں، آپ کوئی 10-15 ہزار کا سیٹ لے لیں اور بقیہ جو 2 لاکھ روپے بچتے ہیں اس سے کسی کو غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ لیکن 15-20 ہزار روپے کی قربانی ہے، اس پہ جو اتنا زیادہ توجہ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کے دماغ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اس پر کہ وہ چیزیں جو شاعر اسلام میں شامل ہیں ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے ختم کیا جائے، اس کی افادیت کم کر دی جائے، اس کی اہمیت گھٹا دی جائے کہ اس کی پہچان ہی باقی نہ رہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ معرفت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تعظیم بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، بندہ ذلیل بھی کر دیتا ہے، رسوا بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات گستاخی تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس پہ حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بچپن میں باہر چلا جائے، کہ بچے 2-4 سال کے ہیں اور ابا باہر چلا گیا اور 20 سال کا عرصہ گزار کے واپس آیا، اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا رہا، اور اولاد کو والد کا چہرہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے والد کیسے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو یہ تصویروں کا سلسلہ اور موبائل فون پہ دیکھنا، اس کا سلسلہ تو تھا نہیں۔ فرمایا کہ وہ 20 سال کے بعد لوٹ کر آئے، بچے اس کو لینے کے لیے جائیں ایئرپورٹ پر کہ ہمارے ابا آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، اور وہاں اچانک ایک بوڑھا نکلے اور اس کا پاؤں کسی سے ٹکرا جائے یا اس کا سامان کسی پر گر جائے، تو بیٹے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے کہ آپ دیکھتے نہیں، ویسے ہی آتے ہیں آپ، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر پتہ چلے کہ یہی ان کا ابا ہے تو اس کے پاؤں میں گر جائیں گے کہ ابا ہم سے غلطی ہوئی ہے،
آپ ہمارے ابا ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ فرمایا بالکل یہی معاملہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، کہ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں انسان کو تردد نہیں ہوتا۔ جب وہ یہ بات مان لے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور نظام اللہ کا ہی چلے گا، تو پھر اس کو شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے کہ اگر یوں کر دیا جائے تو یوں، اگر یوں نہ ہو تو یوں کر دیا جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خیر کے کام کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، نفلی قربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد بنواتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کولر بھی بنواتے ہیں، لوگوں کے ہاسپٹل کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں راشن بھی یہی لوگ ڈلواتے ہیں، غریب کی بچیوں کی شادی بھی یہی لوگ کرواتے ہیں۔ کہ جو طبقہ شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے جانور قربان کر دیے، اس کے بجائے غریبوں کے ساتھ کر دیا جاتا، حاجی صاحب تیسری مرتبہ حج کے لیے چلے گئے تو اس کے بجائے اگر کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے۔ ہر عبادت کا اپنا الگ حکم ہے، اس کا تقابل کسی عبادت سے نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کسی عبادت کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل عید کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور اس میں اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار یہ 10 دن کے جانوروں سے وابستہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بیوپاری سے جا کر ملیں کہ جو قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں، وہ 11 مہینے سے 1 مہینے کے لیے تیاری میں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں آپ ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں، ان لوگوں کا روزگار قربانی سے وابستہ ہے، ایک فریضہ بھی ہے، اور غریب لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، اور مدد بھی ایسی ہے کہ جس میں غریب کے لیے کوئی ذلت بھی نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ تو مدد تو خود بخود ہوگی۔ اگر شریعت کے مزاج پر لے کر چلیں گے تو اس میں بہت سارے کام خود بخود نیکی کے ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر اپنی من مانی کریں گے اور اپنے احکامات مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو کائنات میں اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون سے بڑا قانون کوئی نہیں ہے۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں پوری انسانیت کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ سورہ ملک میں ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ جس رب نے پیدا کیا ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبر رکھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو معاذ اللہ یہ پتہ نہیں تھا کہ قربانی کا حکم دینے کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، اور آج 1400 سال کے بعد ہمیں فلسفے کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اور ہم بھی ان باتوں کے آثار قبول کر لیتے ہیں کہ جی بات تو اس نے بہت اچھی کی ہے۔ تو بعض بات آپ قرآن کھولیں اور بنی اسرائیل کے جو احبار تھے ان کے احوال دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو کس طرح کتنی عمدہ دلیل سے بڑی پختگی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو پیغمبر ہے اس کی بات مت مانیں، باوجود اس کے کہ خود وہ جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ جو تعصب ہے، تعصب یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ آگے چل کر اس کے انڈے بچے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حی بن اخطب یہود کا بڑا سردار تھا اور ان کا عالم بھی تھا، اخبار میں شمار ہوتا تھا، اس کا حبر تھا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو میرے والد اور چچا دونوں آئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ علامات تو بیان ہو گئی تھی کہ پیغمبر آئے گا، گندمی رنگ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، گنگریالے بال ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عام آدمی کو بتا دی جائیں تو وہ 1000 کے مجمع میں بندہ نکال کر لے آئے گا۔
تو ان کو اس چیز کا علم تو تھا. کہا کہ وہ آپ کے پاس آئے, میرے والد اور چچا دونوں آئے, انہوں نے آ کر دیکھا آپ کے اندر نبوت کی تمام علامتیں تھیں. جب واپس چلے گئے تو میں سن رہی تھی, میرے چچا نے والد سے کہا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے, اس نبی پر ایمان لے آئے؟ تو اس نے کہا اب اس نبی کی میں شدت سے مخالفت کروں گا. یہ ہے نبی اور برحق ہے, لیکن میں اس کی شدت سے مخالفت کروں گا, اس لیے کہ اگر میں اس کی طرف چل پڑا تو جو میرا رتبہ ہے اور مجھے سرداری ملی ہوئی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک تعصب تھا جو آپس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کو نہیں آنے دیا. آپ احادیث کا مطالعہ کریں, اس میں جتنی بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے. تعصب چاہے وہ مذہبی ہو, لسانی ہو, قومی تعصب ہو, اس کا اگلا مرحلہ قساوت قلبی کا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. کسی بندے کے اندر تعصب ہو تو اس کا اگلا مرحلہ وہ قساوت قلبی کا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, یہ بھی یہود کی بری خصلت ہے. ان کے اندر دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے, اگر چلے بھی گئے تو بس 40 دن بس جو بچڑے کی عبادت کی وہ دن گزاریں گے اور واپس آ جائیں گے, باقی دنیا تو ساری چلے گی. تو یہ ان کے دعوے تھے, اس بنیاد پر تعصب تھا ان کے اندر. اس تعصب کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہیں. پتھروں سے تو پھر بھی پانی نکل پڑتا ہے, کس میں بہتے ہیں پانی کے, پتھروں سے نکلتے ہیں. تو تعصب کا اگلا مرحلہ قساوت قلبی ہے, اور قساوت قلبی کو حدیث میں سب سے اللہ کے نزدیک جو مبغوض ترین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے, ان میں قساوت قلبی شامل ہے. محروم کر دینے والی چیزیں, شقاوت والی, بدبختی والی چیزیں. حدیث میں ہے بدبختی کی 4 علامتیں ہیں, ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے. حسد اور تعصب, ان دونوں کی جڑیں جا کر وہاں پھل دیتی ہیں کہ خام خواہ کسی بندے کے ساتھ لگ گیا, وہ غریب آدمی ہے, مزدور بیچارہ چل رہا ہے, یہ اس کے ساتھ مقابلے میں چلتے بظاہر تو ہو سکتا ہے یہ اس کو قابو میں کر لے, لیکن قلبی طور پر نقصان یہ ہوگا کہ دل سخت ہو جائے گا, اور وہ دل کی سختی اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی. پھر حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں رہتی. تو قربانی جب واجب ہو جائے, اللہ تعالیٰ وسعت دے, تو قربانی کے وجوب کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی طرف سے قربانی کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, والدین دنیا میں نہیں رہے یا موجود ہیں, اولاد ان کی طرف سے قربانی کروانا چاہتی ہے تو ان کی طرف سے قربانی کروائی جا سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے 2 مینڈے ذبح کی. تو میں نے کہا 2 کس بات کے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرو, ایک اپنی طرف سے اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرے, دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کرے, اس کے لیے اجر و ثواب کی نیت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب پہنچائیں گے. ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی آیت لیس للانسان الا ما سعى, اس کا سہارا لیتے ہیں کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے, اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بحث تو بہت طویل ہے, لیکن قرآن کی جو آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے, سورہ نجم کی آیت ہے, سورہ نجم کے آخری رکوع میں ہے. اس آیت کا تعلق ایمان سے ہے کہ انسان ایمان لائے گا تو اس کو نفع ملے گا, ورنہ اگر اس کے 100 بیٹے ایمان لے آئے, خود ایمان نہ لائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. اعمال صالحہ کا ذکر احادیث میں تسلسل کے ساتھ ہے. بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کی اولاد، اس کے دوست احباب اگر اس کے لیے خیر کا کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب پہنچاتے ہیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت غمگین ہوں۔ فرمایا ان کے لیے کنواں کھدوائیں۔ کنویں کا نام رکھا ہذہ ام سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے کنواں ہے۔ لوگوں نے اس سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر ثواب کا کام نہ ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے۔ اور جو شخص دنیا میں نہ ہو اس کے لیے قربانی کروانا اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں حکم دیتے کہ میری طرف سے قربانی کروا لیا کرو؟ تو یہ وہ فتنے ہیں جن کو باقاعدہ تیار کر کے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب فتنے کا دور ہو اور کسی شخص کا علماء سے تعلق نہ ہو تو فتنے کا سب سے جلدی شکار ہو جاتا ہے کہ چیز تو پڑھ لے گا اور دیکھ بھی لے گا یا سن لے گا، اس کا حل کسی سے نہیں پوچھے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے 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 اسلام کے احکامات سے بعض اوقات انسان متنفر ہو جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کا ان 10 دنوں میں خاص طور پر اہتمام ہو، اور قربانی کا اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی کا جو نصاب ہے زکوٰۃ میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب بنتی ہیں، یا ان کو ملا لیا جائے قیمت کے اعتبار سے یا الگ الگ وزن کے اعتبار سے ہوں، اور اگر وزن کے اعتبار سے کم ہے، مثلا سونا 1 تولہ ہے، 1 تولہ چاندی ہے، یا پیسے 10,000 روپے ہیں، 5,000 روپے ہیں، پھر ان کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے کہ کل ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قربانی میں زکوٰۃ کے نصاب کے علاوہ ایک چیز کا اضافہ ہے کہ اس میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں وہ شمار نہیں کیا جاتا۔ مثلا ایک شخص کے گھر کی ضرورت ہے کہ وہ 1 گاڑی رکھے، یا اس کے گھر کی ضرورت ہے کہ وہ 2 گاڑیاں رکھے، ایک اپنے لیے اور ایک بچوں کے لیے، لیکن اس نے ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے 5-6 گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ان گاڑیوں کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نہ یہ تجارت کے لیے ہے، نہ یہ نقدی ہے، نہ یہ سونا چاندی ہے، تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں اگر تجارت کے لیے ہو کہ ایک بندہ گاڑیاں خریدتا ہے پھر بیچ دیتا ہے تو پھر مال تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ بنے گی، ویسے چاہے وہ 10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ قربانی کے معاملے میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے ایک بندے کے گھر کی ضرورت 2 گاڑیاں ہیں، اس نے 3 رکھی ہوئی ہیں، 4 رکھی ہوئی ہیں، تو اگر وہ تیسری چوتھی گاڑی وہ اگر نصاب تک پہنچتی ہے، اور ہمارے زمانے میں تو اتنی مالیت ہوتی ہے گاڑی کی، یا کسی بندے نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے اپنی استعمال کے لیے اور ایک ویسی رکھی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے شوشہ مارنے کے لیے، اس کی مالیت 1 لاکھ روپے ہے، تو اس بائک کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہوگی، اس لیے کہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو گھر کا اور جو سامان ہے ہر بندہ اپنا حساب خود لگا سکتا ہے، جو استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، ضرورت کی ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر کسی کے پاس اتنا نصاب بنتا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں 70,000 تک اس کی مالیت پہنچتی ہے، قربانی اس پر واجب ہوگی، اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کرنا لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔